السلام علیکم۔ رخصت رمضان اور اس کے بعد کی زندگی۔ عید الفطر کے اگلے دن کیا ہو؟ عید کا اگلا دن تھا اور ہر روز کی طرح میں رات 4 بجے اٹھا، وضو کیا اور مصلی بچھا کے تہجد کے لیے کھڑا ہوا۔ تہجد کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے کچھ باتیں کی، تھوڑا شکر ادا کر لیا، تھوڑی توبہ کر لی۔ ادھر فجر کی اذان سنائی دی اور ادھر میں فجر پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکل پڑا۔ دل میں تھوڑی خوشی تھی کیونکہ عید کے دن میں زیادہ لوگوں سے عید کے گلے نہیں مل سکا، نہ مبارکباد دے سکا، تو سوچا میں مسجد میں نماز کے بعد سب سے مل لوں گا۔ مسجد میں داخل ہونے پر ایک جھٹکا سا لگا۔ بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ مسجد میں مشکل سے 10 سے 15 لوگ نظر آ رہے تھے۔ کل تک رمضان میں مسجد آخری صفوں تک لوگوں سے بھری ہوتی تھی، وہی مسجد کے لوگ رمضان ختم ہونے کے اگلے دن سے ہی غائب ہو گئے آنکھوں سے۔ آنکھیں نم ہو گئی یہ دیکھ کر اور میں سوچتا رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کل تک مسجد میں پاؤں رکھنے جگہ نہیں تھی، آج ایک دن بعد اسی مسجد میں مشکل سے 2 صفیں بھر رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان کل تک خوشی خوشی مسجدوں کو بھر رہے تھے کیونکہ کل تک 1 کے بدلے 70 مل رہے تھے، اور آج جب 1 کے بدلے 10 مل رہے ہیں تو اسے حاصل کرنے کوئی نہیں آیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انسان کو جہاں نفع زیادہ نظر آتا ہے وہ اسی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ آج اس دور میں جہاں اسلام اور مسلمانوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اور حالات سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمارا ایسا بدل جانا اور ایسا مسجدوں سے ایک ہی رات میں منہ پھیر لینا، کیا یہ اللہ کو پسند اور گوارا ہوگا؟ کیا اسی لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا؟ کیا ہم کو ہمارے اللہ کی طرف لوٹ نہیں جانا ہے؟ کیا ہمیں آخرت کا یقین نہیں؟ کیا ہمیں قبر کے عذاب کا یقین نہیں؟ کیا ہمیں جنت کی طلب نہیں؟ کیا ہمیں اپنا رب پیارا نہیں؟ اگر ہم ایک رات میں ایسے بدل جائیں گے تو پھر یہ بات جان لو اچھی طرح سے کہ ہم کوئی امید رکھے کہ اللہ ہماری سنیں گے اور ہمارے حالات درست کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک ہم باقی مہینوں کو رمضان کی طرح نہ گزار لیں تب تک اللہ بھی ہم پر رحم اور کرم کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے اور حالات اس سے بھی برے ہونے لگیں گے۔ ہمارا یہ فرض بنتا کہ جس نے ہم کو پیدا کیا اور ایمان والا بنایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ہم اس کریم رب کی پیروی کریں اور اس کی عبادت کریں اور اسے منائیں، اسے راضی کریں، اسے خوش کریں۔ بے شک سال کا ایک مہینہ رمضان بھی اللہ کا اور باقی 11 مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں۔ ہمیں ہر مہینہ رمضان سمجھ کر گزارنا چاہیے، یہی سوچ کر کہ 1 کے بدلے 70 ہی ملے گا۔ بے شک دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، وہ دینے پر آئے تو 1 کے بدلے 70 نہیں بلکہ 700 بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے سبھی بہن بھائیوں سے بڑے افسوس اور غم کے ساتھ یہ دل سے گزارش کرتا، منت کرتا، بھیک مانگتا آپ سے کہ پلیز اللہ کو ایسے ٹریٹ مت کیا کرو کہ رمضان آئے تو پکڑ لیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ اللہ ہم سبھی کے دلوں میں اللہ کے لیے وہ جذبہ، وہ محبت، وہ تقویٰ، وہ یقین پیدا کرے کہ ہم اسے راضی کریں انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ جو بھی شخص نے اسے پڑھا سنا ہے، اس کے پڑھنے سننے کے بعد سے جو بھی نماز کا وقت قریب آئے گا وہ مسجد کی طرف دوڑ لگائے گا، اور خاص کر کے فجر کے وقت انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔